السلام علیکم۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا تفسیر کو۔ پارہ نمبر 2 ہے اور رکوع نمبر 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی حج کے جو مہینے ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے اور ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کسی پر بھی حج جو ہے وہ فرض کر لیا ہے اس نے کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر ظاہر ہے کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی بھی بے حیائی والی گفتگو نہیں کرنی، کوئی گناہ نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج کے دوران۔ ویسے تو بعد میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور لیکن اس میں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو ایسا ہے کہ جی جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو تھے وہ حج کے دوران اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں لے کر جاتے تھے، تو وہ پھر وہ وہاں جا کر ظاہر پریشان ہوتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ تو اپنے تئیں ہم کوشش کرنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیتے ہی ہیں۔ اسی لیے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ آپ کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں، اور بہترین جو ذات راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو عقل والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ مطلب سفر کے دوران جو ہے نا وہ تجارت کو ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور سمجھا جاتا تھا کہ نہیں آپ حج کے لیے جا رہے ہو تو آپ صرف حج ہی کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ظاہر ہے اتنے ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو حج کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ تجارت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان ادر سینس بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ان ڈیز کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جی۔ یہ جو تھا نا کہ تجارت جو تھی، تو ہوں ان میں نا کچھ بازار تھے ان کے زمانہ جاہلیت میں نا، ہوں تو ان بازاروں میں وہ کہتے تھے کہ ہم حج کے دوران نا ان بازاروں سے اگر کوئی چیز لیں گے تو ہم پہ گناہ ہوگا، تو وہ ہوں ڈرتے تھے صحابہ کرام جو تھے۔ تو ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم تجارت کرو، یہ تمہارا حق ہے، یعنی کہ ضرورت کی چیزیں تو ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہیں نا، بے شک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی۔ عرفات میں آ کر ایک رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو مزدلفہ ہے لائک مشعر الحرام جو ہے اس کے نزدیک آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرو جیسے اس نے آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے پرانے جو ہے وہ کھول کے بیٹھ جاؤ، اور زمانے جاہلیت میں جن کاموں میں پڑے ہوئے تھے آپ ان کی ذکر کرو، وہاں پر ایسا بالکل نہیں کرو۔ اگر آپ بے شک اس سے پہلے گمراہ تھے تو بھی اب آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کیا ہوا تھا کہ تمام جو انسان تھے وہ 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرتے تھے، مگر جو اہل قریش تھے اور کچھ قبائل جو مکہ کے زیادہ نزدیک تھے وہ مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہ وہیں پر قیام کرتے تھے۔
تو وہ کہتے تھے کہ جو مزدلفہ ہے وہ حرم کی حدود سے جو ہے وہ باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں، جو ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سے مطلب یہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ اس کا استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ تمام مناسک کے حج جو ہے وہ پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اسی طرح سے جس طرح آپ اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جب بھی مانگو تو دنیا ہی مانگو، آپ اپنے لیے آخرت بھی مانگو، کیونکہ اگر آپ آخرت نہیں مانگو گے تو آپ کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہم دنیا کی ہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور آخرت کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، ہمیں اس بات پر جو ہے اگلی آیت بھی بالکل یہی ہے، وہ تو بلکہ بہت بہترین دعا ہے ہمارے لیے کہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ جہنم سے نجات عطا فرما، آگ کے عذاب سے جو ہے وہ ہمیں نجات عطا فرما۔ یعنی جب بھی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ اپنے ساتھ آخرت ضرور مانگیں، کیونکہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت ہی چھوٹے سے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم اس چیز کو اتنا فیل نہیں کرتے کہ ہم نے یہاں سے تو چلے ہی جانا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے نا کہ یار یہ زندگی تو مطلب ختم ہی ہو جانی ہے، تو اور ہمیشگی کے لیے اگر ہم زیادہ پریپریشن کریں تو میرے خیال سے وہ ہمیں اس دنیا کے غم لگیں گے ہی نہیں، اور وہ مصیبتیں نہیں لگیں گی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ ان کو حصہ دیں گے، یعنی جو لوگ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کمایا ہوگا ہم لوگوں نے وہی آگے جو ہے وہ کھانا ہے۔ تو ہم جو کماتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی ایسی نمازیں پڑھے ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی مطلب سر پیر نہیں ہوتا، دھیان ہمارا بالکل بٹا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے کام کرے ہوتے ہیں جو شاید ہم ایسے دکھاوے میں آ کے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کا ہمیں بدلہ وہاں پر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اعمال میں خوشو خضو لانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم جتنا بھی ادھر بہتر کریں وہ ہمارے لیے سارا کا سارا ہی آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمِنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اچھا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مینا میں 2 دن گزار کر چلے جاتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ 3 دن گزار کے چلے جاتے تھے، تو اس میں دونوں میں ہی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مینا میں جو ہے وہ 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جو ہے جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ کچھ لوگ 12 کے بعد ہی مطلب مینا سے چلے جاتے تھے، اور وہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جائز ہے، اور واپس آ کے وہ پھر اگلے دن کنکریاں مار لیتے تھے، تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ تو 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی رکنا چاہے، جس کو آنا جانا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر تو پھر وہ واپس جا سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ بہت بھلی باتیں کرتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں بہت بھلی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بناتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے، اور اس طرح سے ہم بہت آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کے زبردست جو ہیں وہ
خلاف ہوتے ہیں اور زبردست جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں اور جھگڑالو ہوتے ہیں، بیسیکلی فتنہ فساد پیدا کرنے والے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے تھوڑا سا، لیکن وہ مجھے کنفرم نہیں ہے نام کیا تھا، کہ وہ آ کر کہتا تھا کہ میں مطلب اس طرح سے آپ کا حامی ہوں اور یہ تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ اخنس ہے یا اخنس ہے، تو اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وہ منافق تھا، ہوں تو یہ اس کے بارے میں بتایا وہ گیا ہے سارا. سامنے تو بھلی باتیں کرتا تھا، اور لیکن وہ جب گیا تو وہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا کر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی توفیق بھی دے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اخنس بن شریکی ہے وہ جو شخص تھا نا، مدینہ منورہ آیا تھا، اور کیا کہتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بہت جو ہے وہ چاپلوسی والی باتیں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر جو ہے وہ ایمان لے کر آیا ہوں. لیکن جب وہ گیا تھا تو وہ ساری جو ہے وہ نسلیں جو ہے وہ جو کھیتیاں تھیں وہ تباہ کر گیا تھا. تو اس آیت سے اس کا ہی پس منظر ظاہر ہوتا ہے کہ اور یہ ہر قسم کے جو منافقین ہیں نا ان کے اوپر پوری اترتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تکبر نہ کرو، تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری جو عزت ہے نا وہ ہمارے آگے آ جاتی ہے، عزت نفس جس کو ہم بولتے ہیں، ایگو جس کو کہتے ہیں نا، کہ ہمارے سامنے ایگو آ جاتی ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہ پر ہی آمادہ کرتی ہے اور وہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلتی ہے، اور وہ بے شک بہت ہی بدترین جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب اس سے دیکھیں پچھلی آیت میں وہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور اس آیت میں ہمیں اس کا مطلب اگر وہ نہ کام کریں تو اس میں ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے، اور مطلب ہمیں اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے مطلب اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت بہت مہربان رہتا ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے بہت زیادہ وقف کر رکھی تھیں، اور کئی ایسے واقعات کے ذکر بھی کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں نا، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، جو پھر اسلام کا حکم ہے آپ نے سارے ماننے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا جیسے اللہ معافی دے، ہم لوگ آج کل اپنی لائف کو ہی دیکھیں تو ہم لوگ اس طرح کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں آسان لگتے ہیں ہم لوگ ان کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جو ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو ہم یہ بھی کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے راضی ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے نا اس کے لیے. تو اسی طرح اس کا یہی مقصد ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو آپ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز چھوڑ دو تو ایک چیز اپنا لو. اور شیطان کی پیروی، ہم نے کل بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ شیطان کی پیروی ہم جب بھی کریں گے تو وہ ہمیں بے حیائی فحاشی کی کاموں میں ڈالتا ہے، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم. اگر اس کے باوجود کہ آپ کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں اور پھر بھی آپ پھسل جاتے ہو، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور. لوگ جو تھے نا کچھ وہ کہتے تھے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے.
تو یہ آیا جو ہے یہ آیت جو ہے وہ اس بات کا ہی جو ہے وہ جواب دے رہی ہے کہ اگر ہمیں دیکھو نظر آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے جواب سارے ہمیں ظاہر مل جائیں تو ہماری پھر آزمائش کس چیز کی ہے نا. تو یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہے آزمائش کے لیے، اور ہمارا تو ایمان ہی اس چیز پہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ایمان رکھنا ہے جس کو ہماری عقل بھی نہیں مانتی. ہم مطلب عقل دماغ شل ہو جاتا ہے کہ مطلب پتہ نہیں یہ کیسے پاسبل ہے. اور پھر مطلب سائنس بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو اب کہہ رہی ہے آ کے جی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سائنس اسٹیشنری، اب آگے کہتی ہے نہیں جی وہ بھی مدار میں گھوم رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے سال 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جی سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو اگر ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے، ہمارے سامنے سب کچھ آ جائے، تو پھر بات کچھ باقی رہ ہی نہیں جاتی ہے نا. تو پھر آزمائش کس چیز کی باقی رہ جاتی ہے. تو اس میں بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو مطلب یہ تو آزمائش ہے، اور ہم سب نے سارے جو کام ہیں وہ ہم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جانے ہیں.